کلاسیکل مسلم جورس کا موقف یہ ہے کہ آفر ایکسیپٹنس ایک ہی مجلس معاہدہ میں یا کہ ایک ہی کانٹریکچول سیشن میں دی جانی چاہیے، جس کو کہ وہ اتحاد مجلس یا کہ یونٹی آف کانٹریکچول سیشن کہتے ہیں۔ یونٹی آف کانٹریکچول سیشن کا مفہوم کیا ہے اور اس کی شرعی بنیاد کیا ہے؟ کلاسیکل مسلم جورس قدیم فقہا اس کا کیا مفہوم لیتے ہیں اور ماڈرن شریعہ اسکالرز نے اس کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے، اس کا مطالعہ ہم اس پریزنٹیشن میں کریں گے۔ کلاسیکل مسلم جورس کی رائے یہ ہے کہ اگر ایک آفر دی جائے تو آفری کو یا ایکسیپٹر کو یا دوسری پارٹی کو وہ آفر اسی مجلس میں ایکسیپٹ کر لینی چاہیے۔ اگر ایک شخص نے یہ کہا ہے کہ یہ کتاب میں تمہیں 100 روپے میں بیچتا ہوں، تو ایکسیپٹر کا اختیار صرف اسی حد تک ہے کہ وہ اسے قبول کرے یا ریجیکٹ کر لے، اور یہ اختیار اسے اس وقت تک حاصل ہے جب تک کہ وہ اس جگہ پہ موجود ہیں کہ جہاں پہ یہ نیگوسیشن یا کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے کانٹریکچول سیشن کہ جہاں پہ نیگوسیشن یا کہ کانٹریکٹ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ جس لمحے ایکسیپٹر یا آفری کہ جس نے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا، جس لمحے وہ فریق وہاں سے الگ ہو گیا، وہاں سے وہ چلا گیا، ابھی تک اس نے ایکسیپٹنس نہیں دی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آفرر نے دی تھی یا جو پیشکش کنندہ ہے، اس کی پیشکش یہ سمجھی جائے گی کہ گویا کہ وہ لیپس ہو گئی ہے اور وہ ختم ہو گئی ہے۔ اگلی دفعہ جب وہ ملیں گے اور اس وقت اگر آفرر اپنی پیشکش کا اعادہ کرنا چاہے تو یہ کانٹریکٹ ہو سکتا ہے، ورنہ اس پرانی پیشکش پہ وہ ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتا۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ مسلم فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، یا کہ المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ کانٹریکٹنگ پارٹیز ہیو دی رائٹ آف آپشن، ہیز دی رائٹ آف کینسلیشن ٹل دے سیپریٹ، کہ جو کانٹریکٹنگ پارٹیز ہیں، آفرر اور آفری، سیلر اور بائر، ان کا حق ایک آفر کو قبول کرنے یا ریجیکٹ کرنے کا اسی وقت تک ہے جب تک کہ وہ اس مجلس معاہدہ میں موجود ہیں۔ اس سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ آفر اور ایکسیپٹنس ایک ہی مجلس معاہدہ میں دی جائے۔ لیکن اس انٹرپریٹیشن کو ماڈرن مسلم اسکالرز نے قبول نہیں کیا۔ وفاقی شرعی عدالت کا بھی اس حوالے سے ایک موقف اور نقطہ نظر ہے۔ ماڈرن مسلم اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آفر ایکسیپٹنس کا یا کہ کانٹریکچول سیشن کا یہ نیرو انٹرپریٹیشن یا کہ یہ مفہوم لیں گے تو اس کی وجہ سے ہم بڑے بڑے ٹرانزیکشنز نہیں کر سکیں گے۔ اگر یعنی عام ٹرانزیکشنز کے لیے تو یہ ممکن ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ یہ قلم میں تمہیں 50 روپے میں بیچتا ہوں، اور وہ شخص یہ کہے کہ میں قبول کرتا ہوں، میں ریجیکٹ کرتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ آفر کرے کہ یہ میں فیکٹری تمہیں فروخت کرتا ہوں، تو یہ بات غیر معقول ہوگی کہ ہم یہ کہیں کہ وہ اسی سیشن میں اسی وقت قبول کرے یا ریجیکٹ کرے، کیونکہ اسے کافی ٹائم چاہیے اس پہ سوچ و بچار کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی ملکیت کے حوالے سے وہ معلوم کرنا چاہتا ہو، اس فیکٹری کی لائبلٹیز کے حوالے سے معلوم کرنا چاہتا ہو، ایسٹس کے حوالے سے معلوم کرنا چاہتا ہو، جس کے لیے کہ اسے کافی وقت درکار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آفر اس صورت میں لازماً آفرر کو اسے کوئی ٹائم دینا چاہیے کہ جس کے اندر وہ اسے ایکسیپٹ کرے،
اگر یہ جو نیرو انٹرپریٹیشن ہے، یعنی جس کا مطلب ہے کہ آفر ایکسیپٹنس ایک ہی سیشن میں ہو، اس کی وجہ سے کافی پیچیدگیاں اور کافی مسائل پیدا ہوں گے، تو فیڈرل شریعت کورٹ کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آفر دی ہی اس سیشن کے لیے ہے تو اسی صورت میں وہ اسی مجلس میں ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے. لیکن یہ اپلائی جو بڑے بڑے ٹرانزیکشنز ہیں ان پہ یہ جو انٹرپریٹیشن ہے کلاسیکل فقہا کی وہ بڑے ٹرانزیکشنز پہ اپلائی نہیں ہوتی.